بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، جن کے اوپر اسلام بھی ناز کرتا تھا وہ کیسے تھے ہمارے حکمران۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک گورنر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق نے خمس کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا عمیر کی طرف خط لکھو، جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ اور مال غنیمت وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زادے را اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا اور پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین کہا۔ حضرت عمر فاروق نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ میں صحیح و سالم ہوں، دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ کا گمان تھا شاید حضرت عمیر مال غنیمت وغیرہ بھی ساتھ لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں میں اپنا زادے را رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دنیاوی مال نہیں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ان میں سے کسی نے مجھے سواری کے بارے میں نہ کہا اور نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ حضرت عمیر نے کہا، اے عمر انہیں برا نہ کہیں، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے؟ حضرت عمیر نے عرض کی، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا تھا میں وہاں پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو ان کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ ان کے اوپر ہی خرچ کر دیا، اگر اس میں کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، عمیر کو دوبارہ وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت عمیر نے جب یہ سنا تو عرض کی، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا اور نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو اذیت اور تکلیف دینا منع ہے، لہٰذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا، تم عمیر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فکر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمیر ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں۔ وہ شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ عز و جل تیرے اوپر رحم فرمائے، تو ہمارے ہاں مہمان ہو جا۔ لہٰذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟
اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر نے پوچھا امیر المومنین کو کس حال پر چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں امیر المومنین کو اچھی حالت پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا حضرت عمر فاروق مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے۔ وہ شخص حضرت عمیر کے ہاں 3 دن تک مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جوں کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا یہ امیر المومنین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیں، اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء و مساکین میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عمیر نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقربا، فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب دینار فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر حضرت عمیر نے اس سے فرمایا امیر المومنین کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی بہت زیادہ تنگ دستی اور فکر و فاقہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ اس شخص نے عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کی طرف خط لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے ہمارے پاس چلے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے ہیں؟ حضرت عمیر نے کہا میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمیر نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو خوش رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے یہ کہہ کر لے لیے کہ فلاں عورت کو اس کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق کو آپ کے وصال کی خبر ملی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المومنین، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہو۔ دوسرے نے کہا میری یہ خواہش ہے میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائے تاکہ میں بحر زمزم سے پانی نکال کر حاجیوں کو سیراب کروں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بناؤں۔ معزز دوستو، یہ تھے صحابی رسول
حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک مختصر واقعہ۔ معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔